السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شیرامان لا کلاسز۔ دوستو، آج ہم دوبارہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور آج اس کلاس میں ہم سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جو جرائم ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو دوستو، پاکستان میں 2016 میں سائبر کرائم کا ایک الگ قانون پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، جس کا نام ہے دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016۔ اور اس کے بعد باقاعدہ اس کا قانون پاس ہونے کے بعد ایف آئی اے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان مجرمان کو اریسٹ کرے جو اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس نے باقاعدہ ایک برانچ قائم کیا ہے اس قانون کے تحت، جس کو ایف آئی اے سائبر ونگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ پولیس اسٹیشنز قائم ہے پورے ملک میں، تقریباً ہر ڈویژن میں پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے ایف آئی اے کی، اور ساتھ ساتھ ان کے آفیسز بھی موجود ہیں۔ اور ہر بڑے شہر میں 2 یا 3 ایف آئی اے کے تانے بھی موجود ہیں، جہاں پہ لوگ ایف آئی اے کے حکام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ درخواست دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایف آئی اے والے کارروائی کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے جو یہ ایف آئی اے کی ایجنسی ہے، یہ سائبر کرائم کے علاوہ امیگریشن لاز کو بھی یہ دیکھتے ہیں، اور اس پہ بھی یہ ان کا جو ایکٹ موجود ہے، باقاعدہ یہ ملزمان کو پکڑتے ہیں اور اسی طرح قانون کے کٹہرے میں لاتے ہیں۔ اور اس طرح پاسپورٹ ایکٹ کے لاز بھی ایف آئی اے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو دوستو، یہ جو قانون آیا اس کے بعد باقاعدہ یہ ایک کرائم تصور کیے جاتے ہیں پاکستان میں سائبر کرائمز کو، اور یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اور اس کے لیے جو عدالتیں ہیں، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس کو دیکھتے ہیں مقدمات کو، ان کے کیس میں وہ کیسز چلے جاتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے بعد اپیلیں ہوتی ہیں، اور اپیلیں ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیلیں درج لوگ دائر کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور اس سٹیج پہ یہ بات انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے کہ جو ایف آئی اے کے یہ جو سائبر کرائم کے کیسز ہے، یہ جو سائبر کرائم ایکٹ پریونشن آف کرائم ایکٹ کے تحت 2016 جتنے بھی مقدمات درج ہوتے ہیں، اس میں میجارٹی جو مقدمات ہیں وہ نان بیلیبل ہے، اور اس میں ملزمان کی ضمانتیں سپریم کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ میرے ذاتی اس طرح کے 4-5 کیسز ہیں جس میں 2-3 سال سے لوگ جیلوں میں ہیں، اور ان کی ضمانتیں سپریم کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ سخت قانون ہے، اس میں جرمانہ بھی ہے جو کہ ملین روپیز جرمانہ ہے، اور انتہائی سخت قانون ہے۔ اور اس کا جو دائرہ کار ہے ایف آئی اے کا، یہ پاکستان کے علاوہ باہر تک بھی ہے۔ مطلب اس طرح اگر کوئی بندہ باہر سے مطلب سعودی عرب میں بیٹھ کر یا امریکہ میں بیٹھ کر یا کینیڈا وغیرہ سے بیٹھ کر یہ کرائم کمٹ کرتا ہے، تو تب بھی اس ایجنسی کے پاس اختیار ہے کہ انٹرپول کے تھرو اس بندے تک ایکسس کرے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ تو یہ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سخت اور ایک الگ قانون ہے پاکستان میں۔ دوستو، جو ہمارے ایف آئی اے کی جو کام ہے، اس کیس کو وہ بڑی سیریس لیتے ہیں، اور اس میں اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص باقاعدہ پولیس اسٹیشن جا کر، جو ایف آئی اے کی پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں ایک ریٹن اپلیکیشن کی صورت میں، اور اس کے بعد وہ فوراً کارروائی کرتی ہے۔ اور ان کا جو نیٹ ورک ہے ایف آئی اے کا، یہ بہت اسٹرانگ ہے، یہ اس شخص تک اپروچ کرتے ہیں، ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ اپنے وہ کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ پروسیجر اس کا مختلف ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایف آئی آر درج رجسٹرڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد کارروائی ہے، لیکن اس ایکٹ میں جس طرح ہمارے نیب کا قانون ہے، اسی طرح یہ ایف آئی اے کا قانون میں بھی اس طرح ہے کہ پہلے یہ کارروائی کرتے ہیں، مطلب انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے، تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس بندی کے لیے مشکل ہے کہ وہ مطلب اس سزا سے بچ جائے، اس لیے کہ پہلے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور اس میں یہ باقاعدہ فورینزک سائنٹیفک سائنس کو یوز کرتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈز پہ اپروچ کرتے ہیں، اور ڈیٹا وغیرہ یہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور پورا ایویڈنس دینے کے بعد ٹھوس شواہد کے ساتھ یہ عدالت میں کیس کو فائل کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہوتے ہیں وہ کیس کو لیڈ کرتے ہیں ایز اے پبلک پراسیکیوٹر۔
تو باقاعدہ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سخت قانون ہے پاکستان میں۔ دوستو یہ تو تھا تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس قانون کے بارے میں۔ ابھی میں 1 بائی 1 جو اس کی سیکشنز ہے، یہ الیکٹرانک پریونشن ایکٹ جو ہے 2016، اس کے مختلف سیکشنز کو میں آپ لوگوں کے ساتھ 1 بائی 1 شیئر کرتا ہوں۔ اس کے کچھ سیکشنز بیلیبل ہے اور کچھ سیکشن نان بیلیبل ہے۔ بیلیبل کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ضمانت آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن زیادہ تر سیکشن اس کے اس طرح کے نان بیلیبل ہیں اور اس میں ضمانت بھی مشکل سے ہو جاتی ہے اور اس میں سزائیں بھی زیادہ ہے۔ اس میں سیکشن 3 ہے۔ سیکشن 3 جو ہے وہ ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم، یہ اس میں سزا تھوڑا سا اس میں کم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 ماہ تک سزا ہے، 3 مہینے تک، اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی انفارمیشن سسٹم تک مطلب ایکسیس کرے، جس کو ہم ہیکنگ بولتے ہیں عام زبان میں، تو یہ جرم ہے اور باقاعدہ اس کے خلاف ہم کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ اور کمپلینٹ کے 2 طریقے جس طرح میں نے بتا دی، یا تو ہم ریٹرن اپلیکیشن دے دیں، اس کے علاوہ ہم ہیلپ لائن پر، ہمارا جو ٹیلی فون ہے اس کے ہیلپ لائن پر بھی FIA کی سائبر ونگ کو کنٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں اس شخص کے خلاف جس نے ہمارے سسٹم کو ہیک کیا ہے یا اپروچ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو سیکشن 10 ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سائبر ٹیررزم، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ موبائل کے تھرو فیس بک کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو یا اسی طرح اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کی تھرو ٹیرر کو پھیلانا، لوگوں کو خوف زدہ کرنا، سوسائٹی کو مطلب خوف زدہ کرنا، یا کسی سیکٹ مذہب کے بارے میں یا کسی گروہ کے بارے میں یا مطلب کسی کاسٹ یا ریلیجن کے بارے میں اس طرح کے مواد شائع کرنا جس سے ان لوگوں کی جو فیلنگز ہو وہ انجرڈ ہو، تب بھی مطلب یہ سیکشن اٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں سزا زیادہ ہے۔ اس میں 14 سال تک سزا ہے اور 50 ملین جرمانہ ہے۔ یہ ایک سخت سیکشن ہے اور یہ ناقابل ضمانت ہے، اس میں ضمانت نہیں دی جاتی عدالتوں میں۔ اس کے بعد اس میں ایک اور سیکشن جو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے وہ سیکشن 10A ہے۔ 10A ہیٹ سپیچ۔ ہیٹ سپیچ سے مراد یہ کہ کوئی بندہ ایسا تقریر کرے جس سے لوگوں کو اشتعال دلائے کسی گروپ یا کسی مذہب کے خلاف یا کسی سیکٹ کے خلاف، تو اس میں بھی سخت سزا ہے اور اس میں 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور پلس جرمانہ بھی ہے۔ تو یہ ہیٹ سپیچ سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور سیکشن ہے، وہ ہے سیکشن 12 جو کہ نان بیلیبل ہے اور یہ ریلیٹڈ ہے الیکٹرانک فراڈ سے۔ الیکٹرانک فراڈ سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو، واٹس ایپ یا موبائل کے تھرو اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کنونس کرے اور کنونس کرنے کے بعد ان سے وہ کوئی فراڈ کرے اور ان کو نقصان پہنچائے، وہ فزیکل ڈیمیج ہو یا مینٹل ڈیمیج ہو یا مطلب مالیاتی نقصان ہو، اور اس کے بعد وہ شخص کمپلین کرتا ہے تو سیکشن 12 لگے گا اور اس میں بھی باقاعدہ سزا ہے اور اس میں 7 سال تک سزا ہے اور پلس جرمانہ بھی ہے۔ اسی طرح سیکشن 18 ہے۔ سیکشن 18 اس طرح کہ اگر موبائل کی تھرو یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا مطلب سوشل میڈیا کے تھرو جو لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جس میں کسی کی وہ پرائیویسی کو دکھایا جاتا ہے، اور یا ایسے پکچرز ہوتے ہیں جس سے ان کی پرائیویسی وغیرہ وہ جس کو نقصان پہنچتا ہے، تو باقاعدہ یہ بھی ایک کرائم ہے اور اس میں بھی 3 سال تک سزا ہے اور 1 ملین روپیز اس میں جرمانہ ہے، اور یہ بھی ایک نان بیلیبل آفینس ہے، اس میں ضمانت نہیں دی جاتی عدالتوں میں۔ اس کے علاوہ سیکشن 19 ہے 19، یہ ریلیٹڈ ہے ڈسپلے آف یہ ڈسپلے آف فوٹوگرافی ہے۔ یہ اس طرح کہ فرض کرے کوئی شخص فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا کسی اور طریقے سے مطلب کسی کا تصویر شیئر کرے اور اس میں کٹنگ پیسٹنگ کا میتھڈ اپنائے اور جس سے وہ کسی کی پرسنالٹی کو ڈسگریس کرے اور اس بندے کو ہرٹ کرے، تو اس میں بھی باقاعدہ سزا ہے اور 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور 1 ملین اس میں جرمانہ ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور سیکشن ہے جو ریلیٹڈ ہے جس کو بولتے ہیں
چائلڈ پورنوگرافی، یہ 19A ہے، یہ ایک اور سیکشن ہے، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے۔ چائلڈ پورنوگرافی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی بچے کا یا جو بچے ہیں ان کی تصویروں کو جو غلط طریقے سے شیئر کرنا، یہ بھی ایک سخت جرم ہے، اور اس میں بھی 7 سال تک سزا ہے اور پلس 5 ملین جرمانہ ہے، اور یہ بھی ناقابل ضمانت جرم ہے، اس میں نان بیلیبل جرم ہے، اس میں ضمانت نہیں دی جاتی۔ اس طرح آخری سیکشن جو اس میں ہے وہ سیکشن 21 ہے، جو سخت سیکشن ہے، جس میں سزا زیادہ ہے، اور اس کو بولتے ہیں سائبر سٹاکنگ۔ سائبر سٹاکنگ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ویڈیو بنانا اور اسی طرح کسی کو ڈرانا دھمکانا، کسی کو ہراس کرنا، اور ایسے ویڈیو جس میں کسی کو بندہ ویڈیو بنائے جس میں کسی بندے کو دھمکی دے اور اسی طرح کے ہراس کرے، کسی کو پریشان کرے، تو یہ بھی ایک جرم ہے، اور اس میں 5 سال تک سزا ہے اور 10 ملین اس میں جرمانہ ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا یہ لیکچر جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا سائبر کرائم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے نیب آرڈیننس سے، تو نیکسٹ کلاس میں ہم نیب آرڈیننس کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شکریہ۔